बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अयाज़ वाघा हूँ और आप इन्फो@अयाज़ देख रहे हैं। नाज़रीन, जब भी हमारे मुल्क में कोई मुसीबत आती है, कोई आफ़त आती है, तो वो कुछ लोगों के लिए तो मुसीबत होती ही है जो डायरेक्ट उस मुसीबत से मुतासिर होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस मुसीबत को गनीमत जानते हैं और वो समझते हैं कि ये जो अभी मुसीबत आई है ये हमारे लिए गनीमत है और इससे हमने हर जायज़ नाजायज़ तरीके से भरपूर फ़ायदा उठाना है। जायज़ तरीक़ाकार क्या हो सकते हैं? जायज़ तो जो बंदा मुतासिर ही नहीं हुआ और फिर भी वो फ़ायदा उठा रहा है तो वो कोई जायज़ तरीक़ों से तो फ़ायदा नहीं उठा रहा है, यकीनन नाजायज़ तरीक़ों से ही फ़ायदा उठा रहा होता है। तो वो अपने आप को पीछे नहीं रहने देते और भरपूर कोशिश करते हैं कि इससे इस मौका को गनीमत जाना जाए और इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। हमने एक सर्वे कंडक्ट किया खैबर पख्तूनख्वा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहां सैलाब की वजह से नुकसान हुआ, पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और इसी तरह सिंध के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। तो वो जो सर्वे फॉर्म था उसके ऊपर मेरा नाम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। तो इस वजह से बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किए, बेशुमार लोगों ने, और हर बंदे ने अपना दुख दर्द सुनाया, कहानियाँ सुनाई, आप बीती सुनाई अपनी, कि किस तरीके से लोग जो हैं वो राशन की तकसीम हो रही है, किस तरीके से जो मुखय्यर हज़रात हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, इदारे वहाँ पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है। तो ये सारी की सारी जो कहानी है ये बहुत से लोगों ने मेरे साथ शेयर की है, बहुत से लोगों ने। और जितने लोगों के भी मुझे सैकड़ों लोगों के फ़ोन आए हैं और डिटेल में उन्होंने बताया है, उसमें 90% जो लोगों की ओपिनियन है वो कॉमन है। वो ये है कि ये जो मुखय्यर हज़रात हैं या जो गैर सरकारी इदारे हैं वो तो अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि शफाफियत को बरकरार रखा जाए और जहाँ जहाँ वो जाते हैं लोगों को जो इमदाद देते हैं, वहाँ के जो मकामी उनके ताल्लुकात वाले लोग होते हैं उनके साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती होगी, लेकिन फिर भी वो एक शफाफियत को इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इमदाद जा रही है वो इमदाद दे रहे हैं जो सरकारी अहलकार हैं, गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं या जो वहाँ के मकामी MNAs MPs हैं, उनकी मदद से और उनके रेफरेंस से और उनके ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए वो लोगों तक राशन और बाकी ज़रूरियात की चीज़ें पहुंचा रहे हैं। अब लोगों को गिला ये है कि अनाउंसमेंट होती है, एक ट्रक आता है गवर्नमेंट की तरफ से, राशन तकसीम होगा, फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह पे राशन तकसीम होगा और उधर बाकायदा लिस्टें भी बन जाती हैं, लोगों के नाम भी लिख लिए जाते हैं। जब वहाँ पे लोग जाते हैं तो 35-40 लोगों को राशन दे दिया जाता है, फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़े करा दिए जाते हैं, ठीक है, लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को बहाना बनाकर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, फिर कोई पता नहीं चलता कि वो जो ट्रक सामान का भरा हुआ था, जो था कोई 300-400 घरानों के लिए, लोगों के लिए, इससे भी ज़्यादा लोगों के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ 30-40 लोगों को वो राशन मिला है, बाकी का सामान कहाँ गया है, इसके बारे में वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता होता, बस वो फिर गुम ही हो जाता है। तो ये तरीक़ाकार है गवर्नमेंट का। ये पंजाब में भी यही हो रहा है और सिंध का तो बुरा ही हाल है। सिंध में तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वहाँ पे तो हुकूमत आपको नज़र ही नहीं आएगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी काम हो रहे हैं वो वहाँ पे जो मुखय्यर हज़रात और कोई दीनी जमातें और बाकी ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस,
وہ جا کر لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور حکومت نام کا وہاں پہ کوئی حکومت کا کوئی وجود نظر نہیں آتا کہ حکومت کہاں ہے، کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ بس امداد پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، امداد آ رہی ہے، بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک المیہ ہے ہماری قوم کا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اگر ضرورت مند نہیں ہیں ہم پیچھے کھڑے رہیں، ہم ضرورت مند لوگوں تک جو ان کا حق ہے وہ پہنچنے دیں، ہم ان تک ان کا حق نہیں پہنچنے دیتے، خود ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس یہ موقع ہے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے گھر بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ لالچ اور یہ جو بے رحمی ہے، یہ کب تک ہمارے اندر رہے گی، اس کا اب اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم کچھ اپنے رویوں کو تبدیل کریں، اور اس طرح کی جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ان تک سامان پہنچنے دیں۔ ایک دوسری جو بات میں اس ویلاگ میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر، چونکہ بہت زیادہ اس کا تبصرہ چل رہا ہے۔ امریکن ایک اداکارہ ہیں اینجلینا جولی، انہوں نے سندھ کے ڈسٹرکٹ دادو کا وزٹ کیا، وہاں کے 3 گاؤں میں وہ گئی ہیں، اور شدید گرمی میں اور لوگوں سے جا کے ملی ہیں، خواتین کے ساتھ جا کے ملی ہیں، ان سے ملاقات کی ہے۔ میں BBC کے ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جنہوں نے ہوسٹ کیا ہے اور اس کو لے کر گئے ہیں فلڈ افیکٹڈ ایریاز تک، ان ولیجز تک لوگوں سے ملوانے کے لیے، وہ اسے بار بار کہتے تھے کہ آپ اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، شام ہو رہی ہے، گرمی ہے، جلدی کریں، لیکن پھر وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی، ان کا دکھ درد سن رہی تھی، ان کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی۔ تو یہ ایک پین ہے جو باہر کی دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اور ایک لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ، اور وہ ساتھ میں یہ بھی انشور کرا رہی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے۔ اور اس ایک سائڈ پہ یہ صورتحال ہے کہ باہر سے اداکار آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، مطلب جو ویل نون لوگ ہیں وہ پاکستان کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں سے دکھ درد بانٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ ہمارے اپنے جو شوبز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اداکار ہیں، وہ باہر جا رہے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، باہر کے ایونٹس اٹینڈ کرنے کے لیے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں ہم ایوارڈز کی ایک تقریب ہو رہی ہے ہم ٹی وی کی طرف سے، تو اس میں ہمارے جو اپنے ملک کے جو نامی گرامی کچھ اداکار ہیں وہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں ظاہر ہے بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے آئیں گے، جبکہ اپنے ملک میں اتنی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس چیز کو لوگ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ ادھر گئے ہوئے ہیں، چونکہ وہ بھی اداکار ہیں، اور یہ بھی ایک فلم سٹار ہیں، اداکار ہیں امریکہ کی اینجلینا جولی، وہ ہمارے لوگوں کا دکھ درد بانٹنے کے لیے ہمارے ملک میں آئی ہوئی ہیں۔ تو لوگ اس کو اس طرح میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک فلم سٹار ہیں، اداکار ہیں، اور یہ بھی فلم سٹار ہیں، اداکار ہیں، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ابھی پاکستان کے دورے پہ ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کے ایک نمائندہ خصوصی کے طور پر وہ ادھر پاکستان میں آئی ہوئی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ وہ مل رہی ہیں اور ان کا حال حوال پوچھ رہی ہیں۔ لیکن جو بھی ہے، جس حیثیت میں بھی وہ آئی ہوئی ہیں، بہرحال ان کا آنا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو دنیا خیال رکھتی ہے، دنیا کو احساس بھی ہے کہ ایک پاکستان میں مصیبت آئی ہوئی ہے۔ جب بھی ہمارے ملک میں مصیبت آئی ہے، دنیا نے ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کر ہمارا ساتھ دیا ہے، بہت زیادہ سامان ہمیں بھیجا ہے، پیسے بھیجے ہیں، ہر قسم کا تعاون ہمارے ساتھ کیا ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو درندہ صفت لوگ ہیں، جو ہمارے جو اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں، جو MNAs ہیں ہمارے، اور ہماری حکومتی جو اہلکار ہیں، وہ اتنے ظالم لوگ ہیں
کہ وہ سب سے پہلے اپنا گھر بھرتے ہیں، اس کے بعد جو بچا کھچا سامان ہوتا ہے وہ پھر اپنے تعلقات کی بنیاد پر بانٹتے ہیں، بندر بانٹ ہوتی ہے، اور وہ ضرورت مند تک جو سامان ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ ایک کچھ سچویشن تھی جو لوگوں نے مجھے بتائی، میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا، اور اس توقع کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، ہم جب بھی کوئی مصیبت آئے گی اس میں لوگوں کا خیال رکھیں گے، اپنی ضروریات کے اوپر جن لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے ان کی ضروریات کو ترجیح دیں گے اور ان کے ساتھ ہم کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔